الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یقیناً اس نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے اور لہو کو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے. ہاں جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرور سے باہر نہ نکلے اس پر کچھ گناہ نہیں. بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی. گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی. کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الحاد میں شمع ایمانی جلانا شان ہے ایمان کی. بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی. دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی. آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی. باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں اور جاں پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی. نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی. ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی.
وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سر در حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی۔ پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی۔ سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی۔ نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ نعرہ تکبیر! بزرگان محترم، برادران عزیز، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے اور اس کی باریکیاں سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں، اور میں بھی پل پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یوں تو اللہ کی توحید کے سارے پہلو سمجھنا اور بیان کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ جو مسئلہ جو پچھلے جمعے میں نے کچھ حصہ اس کا بیان کیا، لیکن اس کی تفصیل آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس کو سمجھنا یہ بہت اہم کام ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا کچھ تجربہ یہ ہے کہ ہماری مساجد کے ائمہ خطباء حضرات نہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تعلی نہیں، خدا کے شکر سے بات کرتا ہوں، اس کی نعمت سے، اس کے انعام سے، کہ مسئلہ اتنا یہ باریکیوں والا ہے کہ نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ان کو کسی نے سمجھایا، اور نہ وہ سمجھا سکتے ہیں۔ بات لمبی کرنے سے پہلے اس وقت جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 173، آیتوں کا نمبر یاد رکھنا۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی مضمون پر مشتمل ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے، اور اسی مضمون کی آیت اسی ترتیب کے ساتھ 14ویں پارے کی آخری سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے۔ آیت نمبر 173 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، آیت نمبر 145 سورہ انعام۔ یہ انعام ہے، انعام نہیں۔ انعام کا معنی آپ سمجھتے ہیں، اور انعام کہتے ہیں مویشی چوپاؤں کو۔ چونکہ اللہ کی توحید اور شرک کی تردید کا مضمون اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور مشرکین غیر اللہ کے نام کی نیازوں کے طور پر جہاں زمینی پیداوار دیتے تھے، جانوروں میں بھی نکالتے تھے۔ غالباً اس کی آیت نمبر 135 ہے سورہ انعام کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ مشرک لوگوں نے زمینی پیداوار سے بھی غیر اللہ کے نام کے نیازیں مانی، والانعام، اور مویشیوں میں سے بھی اللہ کے نام کی نیازیں مانی۔ خیر، تو آیت نمبر 73 سورہ بقرہ، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، آیت نمبر 145 سورہ انعام، 173 آیت نمبر 173 میں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 173 سورہ بقرہ دوسرا پارہ،
آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، آیت نمبر 145 سورہ انعام اور آیت نمبر 115 سورہ النحل۔ ہمارے یہ ساتھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے یہ چیزیں خوب ازبر کر رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ سب ہی جتنے بھی حاضرین محفلیں آپ حضرات سب اللہ کے قرآن کی ان نزاکتوں سے پوری طرح آشنا ہو جائیں اور خدا کے اس قرآن کے انوارات کو اس سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنے کے ساتھ اپنے گھر، اپنے حلقہ احباب اور معاشرے کے سب مسلمانوں تک یہ نور پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ 4 مقام پر یہ آیت ایک ہی ترتیب سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جس ترتیب کے ساتھ ہے، سورہ النحل میں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، ذرا سا فرق ہے۔ اصل مقصد میں کوئی فرق نہیں۔ اور سورہ مائدہ کے اندر یہی ترتیب ہے لیکن اسلوب الگ ہے۔ اس میں انما حرم، اس میں حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر۔ انما حرم، بلا شبہ اللہ نے حرام کیا ہے، معنی وہی ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ ایک ہی ترتیب کے ساتھ محرمات کا ذکر ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مردار کا ذکر ہے، پھر لہو کا ذکر ہے، پھر خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، اور آخر میں غیر اللہ کے نام پر مانی ہوئی چیز کا ذکر ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، تھوڑا نازک ہے، دل و دماغ کو حاضر رکھیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ مردار کا۔ اس کے لیے لفظ میتا استعمال کیا، حرمت علیکم المیتۃ انما حرم علیکم المیتۃ۔ میتا اس کا معنی مردار ہے، تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر لہو کا ذکر ہے، لیکن لہو کون سا؟ عام لہو نہیں، او دمم مسفوحاً، جیسا سورہ انعام کی آیت 145 میں کہ وہ لہو جو دھار مار کر نکلتا ہے، جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو بڑے تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں، جس میں ایمان کی ذرا بھی کوئی رمق موجود ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خنزیر کا ہر حصہ حرام ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اس کی بال، اس کے کھال، اس کی ہڈیاں۔ آپ کی بکری مر جائے، مردار ہو جائے، گائے مردار ہو جائے، اس کا گوشت کھانا تو آپ نے مردار ہونے کی وجہ سے گوشت نہیں کھا سکیں گے، لیکن اس کی کھال ناپاک نہیں، اس کے بال ناپاک نہیں، اس کی ہڈیاں ناپاک نہیں۔ لیکن خنزیر ایسی چیز ہے کہ اس کی ہر چیز حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ یہ ترتیب نمبر 1 میتا مردار، نمبر 2 لہو، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 ما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل لغیر اللہ بہ۔ بہ کا لفظ سورہ بقرہ میں تو پہلے لایا گیا ہے اور باقی سورتوں میں بعد میں لایا گیا، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، ما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی، غیر اللہ کی منت مانی گئی، آسان لفظوں میں یہ مردار ہے، حرام ہے۔ کتنی چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا؟ 4 کا، مردار 1، لہو 2،
لحم خنزیر 3، ما اہل بہ لغیر اللہ 4۔ میتا اس چیز کو کہا جاتا ہے مردار، جس کو آپ کی زبان میں مردار کہتے ہیں، جو از خود مر جائے اور شرعی ضابطوں کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ مثلا آپ کی بکری مر گئی، اس کو ذبح نہیں کر سکے، وہ میتا بن گئی، مردار ہو گئی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں اس مسئلے کے ضمن میں، ہمارے ہاں مسلمان خواتین جو ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ کسی جانور کا ذبح کرنا صرف مردوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری، ہماری نہیں۔ گھر میں بکری مر جائے، مرغی مر جائے، اس کو ذبح نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا مرد ہے یا عورت ہے، وہ کسی بھی جانور کو جو حلال ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے اور گھر کے خواتین کو سمجھا دیں۔ مرد ہر وقت گھر میں موجود نہیں ہوتے، بعض گھروں کے اندر مرغیاں پالنے کا ایک دستور ہوتا ہے، بکریاں پالنے کا دستور ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے بکری کسی بلندی سے گری اور مرنے کے قریب ہو گئی تو گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ فوری طور پر چھری لے کر اس کو ذبح کر لیں، اللہ اکبر کہہ کر اسے گلے پر چھری چلائیں، اللہ اکبر گلے چھری چلائیں۔ اگر ساری کی ساری رگیں نہیں بھی کٹی گئیں لیکن اس ایمرجنسی حالت کے اندر اس پر چھری چلائے گی اور خون نکل گیا، وہ حلال ہے۔ تو مردار اس میتا یا مردار اس چیز کو کہا جاتا ہے جو از خود مر جائے اور شرعی ضابطوں کے مطابق اس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ نمبر 2، والدم، لہو حرام ہے، خون حرام ہے۔ خون سے کون سا خون مراد ہے؟ وہ جو آپ بازار سے گوشت خریدتے ہیں اس کے ساتھ جو تھوڑا سا خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں۔ اگر آپ گھر میں لا کر اس گوشت کو دھوئے بغیر پکا لیتے ہیں تو بالکل حلال ہے آپ کے لیے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ بھی اس واعظ کی، اس درس کی برکت سے یہ سارے مسئلے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ خون وہ حرام ہے جو ذبح کرتے وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو قرآن میں دم مسفوح کہا گیا ہے، دھار مار کر نکلنے والا خون۔ یہ ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اگر کپڑے سے لگ گیا، جسم لگ گیا، وہ جسم اور کپڑا ناپاک ہو گیا، دھونا ضروری ہے، اور اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ میں یہی بات کہنے والا تھا، آپ نے جلدی کر لی۔ ہمارے مسلمانوں کی اللہ ہم سب کی ہدایت کا سامان کر دے، ہم نام کے مسلمان نہ ہوں، حقیقی مسلمان۔ حقیقی مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی روشنی میں حلال و حرام کے فرق کو سمجھتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان نمازی نظر آئیں گے، وضاقتہ بڑی دینداروں کی ہوگی، نیا مکان جب بنائیں گے اس کی بنیادیں کھودیں گے تو وہاں کوئی جانور ذبح کریں گے، اس کا دم مسفوح ڈالیں گے، وہ خون جو حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے اس کو مکان کی بنیادوں میں ڈالیں گے۔ یہ بدترین قسم کی حالت ہے۔ شاید کہ ہندوؤں کے ہاں ایسا ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں۔ پاکستان بن جانے کے بعد اس واسطے مجھے بڑوں نے بتایا بھی نہیں کہ ہندو ایسا کرتے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمان کو دیکھا۔ اسی جگہ میں جب میں آ چکا تھا، ایک مسلمان کو دیکھا، نام نہیں لیتا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت میں دعا کر سکتے ہیں، اچھے انسان تھے، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کا سبب سے شاید ہندوانہ اثرات تھے، انہوں نے اپنے مکان کی بنیادوں میں دم مسفوح ڈالا۔ جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس واسطے نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، اور نہ کسی مکان کی بنیاد میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں بار بار جس کو ناپاک بھی فرمایا اور حرام بھی فرمایا، کہاں کی عقل مندی ہے کہ مکان کی بنیادوں میں ڈالا جائے؟ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر اولہم خنزیر، خنزیر حرام ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ بات سمجھاتا جاؤں تو اچھا ہو جائے گا۔ مردار حرام ہے، بکری از خود مر گئی، ذبح نہیں کی جا سکی، وہ حرام ہو گئی۔ کیوں حرام ہوئی؟
اس کا خون جو ذبح کرتے وقت نکلنا چاہیے تھا جسم سے، وہ اس کے جسم میں بند ہو کر رہ گیا. اس خون نے سارا گوشت ناپاک اور حرام کر دیا. معلوم ہوا کہ مردار حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر خون حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ اس مردار بکری کو یا گائے کو ناپاک جو بنایا اس خون نے بنایا. خون اس کے جسم سے نکل جاتا تو وہ حلال طیب تھا. اب اس خون کی وجہ سے وہ سارا گوشت سے خراب ہو گیا، حرام ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ زیادہ حرمت جو ہے اس خون کی ہے. وہ جانور فی نفس ہی ناپاک نہیں، اس خون کے بند رہ جانے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا. تو مردار حرام ہے مگر اس سے بڑھ کر خون حرام ہے. آپ منہ سے بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل دماغ حاضر ہے. یہ مسئلہ ہم نے انیس سو 67-68 میں قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں دورہ تفسیر پڑھتے وقت اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، لکھا بھی تھا. میرے ہاتھ کی کاپی آج میں نے نکال کر دیکھی، لکھا ہوا ہے. اور قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس انداز سے سمجھاتے تھے وہ تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن بارہ اس کی نقل کر رہے ہیں کہ مردار حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے. لہو حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے. اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. یہ ہے حرام چیزوں کی ترتیب، ترقی من الادنی الی الاعلی. کم چیز، پھر اس سے بڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر. مردار حرام ہے مگر اس سے بڑھ کر خون حرام ہے. خون حرام ہے مگر اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے. یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئیں تو اب چوتھی بات کو بھی مان لیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نامزد کر دی گئی، چاہے وہ پکا کر، چاہے وہ کوئی جانور، مثلا بکری، غیر اللہ کے نامزد کر کے پھر اس کے تقرب، اس کی خوشنودی، رضا جوئی کی خاطر اس کو ذبح بھی کر دیا. تو یہ چیز جو ہے پہلی تین چیزوں سے زیادہ حرام ہے. لیکن چاروں مقامات پر قرآن کریم نے اس مسئلے کو ذکر کیا اور ایک ترتیب سے ذکر کیا. عام طور پر قرآن کریم کا یہ اسلوب نہیں ہے، کوئی بھی مضمون بیان کیا جاتا ہے اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، مقصد ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اس کی ترتیب ایک جیسی ہے. میتا مردار سب سے پہلے، دم خون دوسرے نمبر پر، خنزیر کا گوشت تیسرے نمبر پر، ما اہل بہ لغیر اللہ چوتھے نمبر پر. ترقی من الادنی، ادنا سے لے کر ترقی اعلیٰ کی طرف. یہ حرام ہے، اس سے بڑھ کر وہ حرام ہے، اس سے بڑھ کر وہ حرام ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذہن حاضر ہے آپ حضرات کا؟ جزاکم اللہ خیرہ. ہر وہ چیز آپ کو جو اللہ نے جانور دیے ہیں جن سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. ان کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ آپ کو جو غلہ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ آپ کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، حلال اور طیب ہے. لیکن یہ چیزیں اللہ کے نام کی منت، نظر، نیاز کے طور پر تو مانی جا سکتی ہیں. بکری، مرغی، گائے، بھینس، بیل اللہ کے نام کی منت، نیاز، نظر کے طور پر تو مانی جا سکتی ہیں. دیگ اللہ کے نام کی نظر و نیاز کے طور پر تو مانی جا سکتی ہے. پھر خود کھائیں، کسی کو کھلائیں، حلال اور طیب ہے. لیکن یہی چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. اب آپ اللہ کے نام کی بجائے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، میں نے نام نہیں لیا، مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس کی خوشنودی، اس کی رضا جوئی، اس کے تقرب کی خاطر دل میں ارادہ کر کے اس کے لیے منت مانتے ہیں، اس کی نیاز مانتے ہیں، اس کی نظر مانتے ہیں،
نظر و نیاز کا ایک ہی معنی ہے. ابھی میں فقہ کتابیں انشاءاللہ بطور حوالہ پیش کروں گا. یہ وہ کتابیں جس سے ہمارا کوئی دارالافتاء خالی نہیں. جس بھی دارالافتاء سے جا کر فتویٰ لیتے ہیں تو وہاں ان کتابوں کا نام پوچھیں, یہ انشاءاللہ یہ کتابیں وہاں موجود ہوں گی. آپ کا وجود کس کا دیا ہوا ہے؟ پورے شعور سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ آپ کی صحت کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ کو عقل کس نے دی ہے؟ آپ کے پاس جو مال ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ غلہ کس کا دیا ہوا ہے؟ زندہ جانور ہیں وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ تو اللہ ہی نے دیے ہیں. تو پھر یہ چیزیں اللہ ہی کے نام پر منت, منوتی, نیاز, چڑھاوا, نظر کے طور پہ کوئی نام رکھ لیں, چیز ایک ہے. اللہ ہی کے نام پر دی جا سکتی ہیں, اللہ ہی کے نام پر مانی جا سکتی ہیں. اللہ کے نام پر دیں گے, دلائیں گے, کھائیں گے, کھلائیں گے, حلال طیب بہت اعلیٰ پاک ہے. لیکن غیر اللہ کے نامزد کر کے دیکھ مثال کے طور پر آپ نے پکائی, اس میں خوشبوئیں آ رہی ہیں اور دل میں یہ کیا کہ فلاں بزرگ کے نام کی نیاز ہے. یا مثال کے طور پر 11ویں بارے پیر. مجھے یہ تو نہیں سمجھ آئے کہ 11ویں کا کیا تعلق ہے اس کے. 11ویں 10ویں کیوں نہیں, 12ویں کیوں نہیں, 18ویں کیوں نہیں, یہ کیا چیز ہے مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی. بہت بڑے اللہ کا ولی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, سب کہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. میں نے ان کا تذکرہ پڑھا ہے, ان کی کتابیں بھی میرے پاس ہیں. بہت بڑے موحد تھے. افسوس کہ مسلمان کہلانے والے نے ان کا نام لے کر شرک کرنا شروع کر دیا. بذام خیش اپنے خیال میں شاید میں عقیدت مند ہوں, لیکن اس کے نام پر وہ حرکتیں کر رہا ہوں جس سے میرے دین ایمان کا کباڑہ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا عقیدت مند ہوں. ایسا شخص عقیدت مند نہیں, بلکہ ایسے شخص جو غیر اللہ کے نام کی نظر, نیاز, منت, منوتی, چڑھاوا چڑھاتا ہے, خدا کی بھی لعنت پڑتی ہے. وہ بھی اس دنیا میں ہوتے تو لعنت کرتے. جو بہت بڑے موحد تھے, حنبلی تھے. ایک حنبلی عالم نے شذرات الذہب کتاب لکھی 4 جلدوں میں, میرے پاس ہے کتاب. میں نے اس میں ان کا تذکرہ پڑھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, بڑے پیر صاحب, پیران پیر, پیرا ہے اصل لفظ, فارسی کے لفظ ہے غلط ترتیب ہے. یہ پیرا ہیں, پیران پیر نہیں, پیروں کے پیر ہیں. تو اس کے لیے جملہ یوں ہوتا ہے پیراں, پیران پیر نہیں. یہ محاورہ غلط ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی ایک غلطی ہے, توبہ توبہ. تو میں نے ان کا تذکرہ پڑھا, اس میں لکھا کہ ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں. تواتر اس کو کہتے ہیں ہماری محدثین کی اصطلاح میں کہ جس کو کبھی جھٹلایا نہ جا سکے, کہ ہزاروں انسان ان کی ولایت کے, ان کی کرامات کے معترف اور گواہ ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں, آپ گواہ ہیں, میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں. آپ بھی بزرگوں کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ الحمدللہ سب بزرگوں کو مانتے ہیں, اپنا مقتدا مانتے ہیں, اپنا رہنما مانتے ہیں, اپنا پیشوا مانتے ہیں, لیکن اپنا حاجت روا نہیں مانتے. حاجت روا کس کو؟ صرف اللہ کو, صرف اور صرف اللہ کو. کوئی شخص کسی بزرگ کی توہین کرتا ہے, اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کیونکہ ابلیس ابھی زندہ ہے, وہ ذہنوں میں وسوسے ڈالے گا کہ شاید یہ مولوی بزرگوں کو نہیں مانتا. مجھے چونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے, بڑی تہمتیں مجھ پر لگیں
یہ ولیاں دا منکر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، میں نے کبھی کی پرواہ نہیں کی. میں نے اپنا معاملہ خدا کے ساتھ رکھا ہے. الحمدللہ العظیم شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، سارے اللہ کے نیک بندوں کو مانتا ہوں، چاہے وہ کل گزرے ہیں یا آج ہیں، سب کو مانتا. ہاں ٹھگوں کو نہیں مانتا. یہ سن لیں سارے کے سارے. ٹھگ بزرگ کا روپ دھار لے اور کہے کہ میں بزرگ ہوں، واللہ العظیم میں نہیں مانوں گا. ایک ٹھگ نے نبوت کا روپ دھارا، جانتے ہیں آپ اس کو؟ آپ کے لاہور سے تھوڑے سے فاصلے پر، بارڈر سے پرے چلے جائیں، مشرقی پنجاب میں ایک جگہ ہے، اس کا نام قادیان ہے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر نہیں آنا، نبوت سے سرفراز ہو کر نہیں آنا. آپ سے پہلے جس کو نبوت خدا نے دی، مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں. اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. اس سے حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ حضور سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن جب وہ آئیں گے، جتنا عرصہ بھی دنیا میں رہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام کریں گے. یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام کریں گے. اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت کے اندر، یہودیوں میں سے ہوگا. اور آپ جانتے ہیں یہودی سب سے بڑا فتنہ ہے، اسلام اور مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور دجال بھی یہودی ہی ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا. شاید مسلط خدا بندی یہ ہے کہ دجال اور اس کے پیروکاروں کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بلایا جائے گا. کیا حکمت ہے میرا رب جانتا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت جتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن کر چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گے. حتیٰ کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو درخت بولے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا آ کر قتل کر. تو ٹھگوں کو میں بزرگ نہیں مانتا، بزرگوں کو بزرگ مانتا ہوں. پر ایک اور بات آپ حضرات بھی سمجھ لیں، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. جب تک اس کا فسق و فجور آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو، یہ سمجھیں شاید یہ اللہ کا ولی ہو، شاید یہ اللہ کا ولی ہو. یہاں پینوراما سینٹر کے سامنے ایک نوجوان، پرانی بات ہے، پان لگاتا تھا، نماز یہاں پڑھتا تھا. اس نے، اس کے باطن کا حال اس کو معلوم، یہ خدا کو معلوم. جامعہ شریفیہ میں ایک بزرگ تھے، ہمارے استاد تھے ابو داؤد شریف کے مولانا صوفی سرور صاحب، ان سے بیعت کر لی. صوفی سرور معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور ہر نتھو پھتو کو وہ بیعت نہیں کرتے تھے. اور کچھ دنوں کے بعد صوفی سرور صاحب نے ان کو خلافت بھی دے دی. وہ نوجوان نہیں، لگتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سادہ سا انسان، اتنا سادہ کہ کسی گمان بھی نہیں ہوتا تھا. مجھے انہوں نے وہ پرچہ دکھایا، چونکہ صوفی صاحب میرے استاد تھے، میں ان کا خط جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت نے مجھے خلافت دی. میں نے کہا بڑے خوش نصیب انسان ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. آپ کو بظاہر ایک عام معمولی آدمی نظر آتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یہاں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، کافی عرصے سے نہیں آ رہا، بالکل خاموش سا. یہاں کسی دکان پر، منی چینجر کسی دکان پر چوکیدار تھا. اللہ جانے نکال دیا گیا ہے یا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. بہت خاموش مزاج، نماز کے لیے آتا تھا. مجھے کبھی کبھی مصافحہ کر کے جاتا، لیکن ایک دفعہ اس نے مجھے الگ کر کے یہ بتایا، اس کو کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
بڑا ہی خوش نصیب انسان، قابل رشک انسان، ایک عام سا نوجوان، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 20-25 سال 30 سال کے مابین ہوگی، بالکل خاموش۔ تو کئی دفعہ اس نے بتایا، کہنے لگا میں یہ ذکر نہ کرتا آپ کے سامنے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں آپ کو بھی دیکھا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے جیسا حقیر انسان وہ تو صحابہ کرام کے قدم میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، شاید کہ میرے اللہ نے اس توحید کی برکت سے، اور جو مجھے میرے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت ہے، اور آپ کے خاندان کی اور آپ کی ساری نسبتوں کی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس محفل کے اندر دکھایا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ایسا ہی بنا دے، اور میں آپ کے لیے دعا کو خدا آپ کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ضرور نہیں کہ جس نے بڑی سی پگڑی باندھی ہے، بڑی بڑی لٹیں اس نے رکھ رکھی ہیں، بڑا سا چولا اس نے پہن رکھا ہے، عقیدت مندوں کی فوج آ کے پیچھے پھر رہی ہے، سمجھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کبھی متاثر نہیں ہوتا اس چیز سے، ظاہری حلیے سے متاثر نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کردار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دنیا کمانے کے بے شمار ڈھنگ ہیں، آپ لوگ محنت کرتے ہیں سارا دن مارکیٹوں کے اندر بیٹھ کر، یہ بھی دنیا کا مال کمانا جو آپ کی ضرورتیں ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے ہے۔ ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے مال کمانے کے لیے، دکان بناتا ہے مال کمانے کے لیے، کہیں کو محنت مزدوری کرتا ہے، کسی کی ملازمت کرتا ہے مال کمانے کے لیے، جو اس کی ضرورت ہے، یہ ممنوع نہیں، جائز ہے۔ اور ایک آدمی پیری مریدی کا دھندا کرتا ہے مال کمانے کے لیے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ میں پہلے کہہ چکا میں بزرگوں کا ماننے والا ہوں، قائل ہوں، لیکن ٹھگ کو نہیں مانتا، اور آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ٹھگوں کو ولی نہ مانیں۔ اگر ٹھگ کو آپ نبی نہیں مانتے مرزا قادیانی دجال کو نبی مانتے ہیں؟ اس کے پیروکاروں میں سے کوئی اور شیطان کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں، نہیں مانیں گے۔ جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ کوشش یہ آج ہو رہی ہے آپ کے ملک کے اندر کہ وہ جو مرزا غلام نبی قادیانی دجال اور اس کی امت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، پارلیمنٹ سے اس قانون کو ختم کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ کوشش کرنے والے پیوند زمیں ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان کتنا سادہ ہے، کوئی پان بیچتا ہے، پرچون بیچتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، ضروری نہیں کہ اس نے لمبے چوڑے کو اپنے جبہ و دستار پہن رکھے ہوں، سادہ سا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ظن المومنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ہاں جب تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی فسق و فجور اس کا، کوئی جھوٹ فریب فراڈ معلوم نہیں، تو اچھا سمجھے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بشرط کہ نماز پڑھتا ہو، نمازی ہو۔ لیکن ہم نے دل تو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، ظاہری طور پر نمازی ہے تو ہم سمجھیں کہ مسلمان ہے، اور اس کا فسق فجور ہمارے سامنے ہم سمجھیں مسلمان ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ہو، حلال کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن ٹھگ پیر بن جائے، ملا بن جائے، علامہ بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، فلاں، واللہ العظیم ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے ایسوں ٹھگوں سے، اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی غیر اللہ کے نیاز کی۔ مردار حرام ہے کم، اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے، مگر وہ کم اس سے بڑھ کر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وہ کم ہے
اس سے بڑا غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، چاہے وہ دیگ کی شکل میں ہو، کچی ہو، پکی ہو، مرغی کی شکل میں ہے، مغری مانی ہے، کچھ بھی ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز وہ حرام مطلق ہے، ناپاک بھی ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا کھلانا بھی حرام۔ بہت سارے جہالت کے مارے ہوئے غیر اللہ کے نام کے نیازیں کھانے جاتے ہیں مقبروں پر، اور وہاں سے لاتے بھی ہیں، بطور تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے، اس کی قرآن کی برکت ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اس پر مجھے بھی قائم رکھے اور آپ کو بھی مسئلہ سمجھ دے اور اس پر زندگی بھر قائم رکھے۔ بڑے بڑے بہروپی آپ کو ملیں گے، مختلف روپ اختیار کیے ہوئے، پیروں کا روپ ہوگا، مولویوں کا روپ ہوگا، علاموں کا روپ ہوگا۔ نہیں، کسی بہروپی کو نہ مانے، سادہ آدمی ہو، اندر باہر سے صاف ہو۔ صاف سے مراد یہ کہ کوئی فراڈ، کوئی فریب نہیں ہے، بس مسلمان نمازی ہے، نماز بر وقت پڑھتا ہے، اپنا کاروبار رزق حلال کماتا ہے۔ گمان کرو کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو۔ ہر مسلمان کے بارے میں خدا ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کی پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ یہ شیطان ہے، نہ یہ لکھا ہوا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ اس چیز کو خدا نے مخفی رکھا ہے، مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دیتا تو پھر ہر ایک کو پتہ چلتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیشانی پر بھی خدا نے یہ لفظ نہیں لکھا کہ یہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ مخفی اس لیے رکھا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کی صداقت، ان کی راست بازی، ان کی شرافت، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ابو جہل اینڈ کمپنی ان کو مانتے کہ نہیں مانتے۔ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، دیکھا ہے۔ ملعون ابو جہل ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، مٹھی میں پکڑی ہوئی۔ بجارت محمد کہتے ہیں تو آپ خدا کے نبی ہیں، بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو آسمان سے خبریں ملتی ہیں، بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک کا مریض ہے، اس کی عقل بھی ماری گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یوں مت پوچھو، اگر آپ کے ہاتھ والی چیز یہ بتا دے کہ میں کون ہوں، کہنے لگا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، فوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ اس کے ہاتھ کی کنکریوں نے پڑے۔ اس بدبخت نے کنکریوں کو پھینک دیا کہ تمہارا جادو تو ان کنکریوں پر چل چکا۔ بدبخت تو بدبخت ہی ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن نشین فرما لیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کی دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی زبان جب چلے گی تو اس کو بھی جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں اپنے لیے خیر اور ہدایت، اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے خیر اور ہدایت مانگیں، اپنے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں کے لیے بھی خیر اور ہدایت مانگیں، اس میں بخل نہ کریں۔ تو میرا رب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں لکھا ہے، مجھ سے مانگنے والا جب مانگتا ہے تو میں اس کی مراد کو پورا کرتا ہوں جب بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے خود فرمایا اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جہاں بھی ہیں آپ، راستے میں چل رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر خدا سے مانگیں، یا اللہ مجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی نصیب فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، میرے گھرانے کو، میرے گھر کو یا اللہ دین کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ سے مانگنے میں بخل نہ کریں، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں۔
لیکن یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہو. ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، کہتر نہ سمجھنا، کیونکہ یہ بات خدا کو سخت ناپسند ہے. اگر انسان کہتا سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، یہ ادا خدا کو ناپسند ہے. اپنے آپ سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھیں، چاہے اس کی شکل کالی ہے، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، لیکن اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھیں. کہ محنت مزدوری یہ پیشہ انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں. اپنے سے بہتر سمجھیں اور خدا سے مانگیں، یا اللہ مجھے ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی نصیب فرما، میرے گھر کو یا اللہ دین سے آباد فرما دے، میری نسلوں کو ہدایت پر چلا دے، میرا تمام حلقہ مسلمانوں کا دوستوں یا اللہ سب کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما. اللہ سے مانگنے میں بخل نہ کریں. آمدم پھر برسر مطلب اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا. مردار حرام ہے کم، اس سے بڑھ کر لہو حرام ہے، وہ بھی حرام ہے مگر کم، اس سے بڑھ کر سور کا گوشت حرام ہے. اور سور کا گوشت حرام ہونے تک یہ بات اگر مسلمات میں سے ہے تو پھر اگلی بات بھی مان لیں کہ غیر اللہ کے نیاز جو ہے سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے. خدا کرے، اللہ کرے کہ میں یہ جو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے اور اس پر خدا عمل کرنے کی توفیق نصیب ہونا. اللہ آپ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ کل آپ کے اعضاء و جوارح میرے حق میں بولیں گے اور میری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ العظیم. مسجد کا در و دیوار یا اسپیکر سے جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے انشاءاللہ میرے حق میں گواہی تو دیں گے انشاءاللہ. موٹی سی بات ہے، خدا کی دی ہوئی چیز خدا ہی کے نام پر مانی جا سکتی ہے یا کسی اور کے نام کی. آپ کو جان کس نے دی ہے؟ مال کس نے دیا ہے؟ تو پھر اللہ کی چیز اللہ ہی کے لیے. یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ تمام گناہ، تمام چھوٹے بڑے گناہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، جس کی معافی کی کوئی شکل نہیں. اور گناہ جتنے بھی ہیں ان کی معافی کی شکلیں بن جاتی ہیں. مثلا ایک گناہ آپ نے کیا، سرزد ہو گیا، لیکن کوئی نیکی کرنے کی خدا نے توفیق دی، اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گناہ سرزد ہو گیا شامت اعمال سے، لیکن کوئی دوسری نیکی کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی، اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا. لیکن شرک اگر انسان کے عقیدے اور اعمال میں موجود ہے، دنیا بھر کی نیکیاں اس شرک کو مٹا. ہلکا سا بولیں آپ، معلوم ہو سمجھ میں نہیں آئی بات. پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کر لیں لیکن ساتھ ایک گناہ شرک کا بھی موجود ہے. رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ اتنی نیکیاں بھی اس شرک کو نہیں مٹا سکتی. شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرا سکتی جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے، شرک کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ایک اعلان کس کا ہے؟ خالق کائنات. انہ من یشرک باللہ، سن لو جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام ٹھہرا دی ہے. ایک اسلوب اور بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. گناہوں کی فہرست سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور نیکیوں کی فہرست میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے. ہمارے محدثین میں
ایک بہت بڑے محدث گزرے علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے انسان تھے. ان کی تحریریں دیکھ کر انسان حیران رہتا ہے کہ کہاں ان نے اتنا وقت ان کے پاس تھا اور اتنا لکھا کچھ. کتنا خدا نے ان کے اوقات میں برکت دی تھی. ایک کتاب لکھی انہوں نے، کتاب الکبائر، عربی زبان میں ہے، اردو ترجمہ میں ہو چکا ہے، کسی بھی ادارے سے پوچھ لیں مل جائے گا. کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ ان کی پوری فہرست انہوں نے لکھی ہے. ان میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور نیکیوں کی فہرست، اس کے اندر سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے. عقیدہ توحید پر اگر مسلمان قائم ہے، ہزاروں غلطیاں شرک سے نیچے نیچے خدا معاف کر دے گا عقیدہ توحید کی برکت سے. اسی ممبر پر میں نے کچھ عرصہ پہلے وہ حدیث سنائی تھی، ایک آدمی جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے لائے جائیں گے محشر کے میدان میں. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. صحیح یاد ہو تو تب، نہیں یاد تو ہاتھ نہ کھڑا کریں. ایک ایسا نوجوان اس امت میں سے لایا جائے گا، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں. فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. اس کے دفاتر گناہوں والے جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے سب پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور ہر دفتر اس کے گناہوں کا اتنا لمبا ہوگا مثل مد البصر، جیسا حد نگاہ ہوتی ہے، یعنی اتنا بڑا گناہگار ہوگا. تو اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے یہ جو کچھ بھی ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تیرے، ان میں سے کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتا ہے؟ فیقول اللہ یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں میرے اللہ، یہ سب میرے گناہ ہیں. بھول نہ جانا اس کو. پھر یہ سوال ہوگا ازالما کا کتبتی الحافظون، میرے ملائکہ اعمال لکھنے والے جو کسی نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی کوئی برائی تھی نہیں اور تمہارے ذمہ لگا دی گئی؟ فیقول اللہ یا رب، کہ نہیں اللہ یہ سب میرے گناہ ہیں، کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. اب ملائکہ کرام سمجھیں گے کہ اس کی نجات کی تو کوئی شکل نہیں، تیاری کریں گے کہ اس کو اب آرڈر ملتا ہے جہنم میں پھینکنے کا. تو اللہ فرمائے بلا ان لک عندنا حسنہ، ذرا ٹھہرو، تیری ایک نیکی ہمارے پاس. بھول نہ جانا میرے دوستو، یہ جملے میرے خدا کے سامنے گواہی دیں گے، اس کو یاد رکھنا. حدیث پاک کا مضمون ہے. اللہ فرمائیں گے میرے پاس ایک نیکی تمہاری محفوظ ہے، تمہارے یہ اعمال بھی میزان عمل میں رکھ کر تولے جائیں گے اور وہ نیکی بھی تولی جائے گی. تو وہ کہے گا بندہ فیقول یا رب ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، یہ ایک پرزہ نیکی والا جس میں عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور وہ کہا وہ 99 دفتر رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، ان کے مقابلے میں اس پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تو اپنے پیمانوں سے ناپتا ہے، میرے ہاں ظلم نہیں ہے. تولا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میزان عمل رکھا جائے گا، اس کے اندر ایک پلڑے کے اندر وہ عقیدہ توحید والا پرزہ رکھا جائے گا. پرزہ کیا ہے؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہوگا اس پر. اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر، ایک رجسٹر چھوٹا سا نہیں جو آپ کے دفتروں میں ہوتا ہے، اتنا لمبا چوڑا جو حد نگاہ تک ہوتا ہے، ایک بھی نہیں 99 ہوں گے، وہ رکھے جائیں گے اور پھر اٹھایا جائے گا. پھر حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ
99 دفتروں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا اور اللہ کی توحید والا پلڑا جو ہے نیچے کو جھک جائے گا. فلا یسقط مع اسم اللہ شیء. حدیث کے آخری مضمون ہے، سن لو لوگو، اللہ کے نام میں وہ وزن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ خیرہ. یا اللہ ان معروضات کو قبول فرما لے. تیری توفیق سے یہ سب کچھ ہوا. یا اللہ تو قبولیت والا ہے. جتنے بھی سامعین ہیں یا اللہ ان کے دل دماغ کے اندر اس حقیقت کو ڈال دے. یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین کا رضاکار بنا کر ان سے یا اللہ تو اپنی توحید کے پھیلانے کا کام لے لے. ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن میں پہلے آپ سے التجا کر چکا ہوں، اس ممبر کو خدا کی توحید کے لیے ہی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے لیے مخصوص رکھنا، تیرے نبی کی سنت کے لیے، تیرے صحابہ کی عظمت کے لیے، خالص دین کے لیے. اس میں کوئی اور شرک اور بدعت والا عمل نہ ہو. یا اللہ میرے بعد بھی اس کو اس طرح رکھنا، اور آپ حضرات کو خدا توفیق دے کہ آپ اس معاملے میں کردار ادا کر سکیں. یا اللہ جو کچھ کہا گیا تیری توفیق سے کہا گیا. میں نے چاہا تھا کہ میں یہ کتابیں پیش کروں گا، لیکن میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اس میں صرف 1 منٹ رہتا ہے. سادہ آدمی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، ذبح ہو جاتا ہے. لفظ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیریں ذبح ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہیں تب بھی ذبح ہو جاتا ہے. صرف اللہ اکبر کہہ کر تب بھی ذبح ہو جاتا ہے. یہ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. مسئلہ یہ ہے، مجھے پہلے بھی یاد تھا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں تب بھی حلال ہے، صرف اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں تب بھی حلال ہے. اب یہ حوالے تو رہ گئے، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر زندگی ہوئی تو پیش کریں گے، یا آئندہ جو میں پیش کروں. چلو رہنے دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.